أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. المجدين الطاهرين المعصومين أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ کم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر جناب خورشید علم احمد ابن مرتضیٰ کی روح کے سر ثواب دائرے کے کام انتظار کے رحمتان کو اٹھانا پڑے تو اب مجبوری ہے کہ جموں سے حاضر ہونا تھا وہاں پہ 1 گھنٹہ فلائٹ لیٹ ہوئی پھر وہ جہاز وہ چھوٹا والا جہاز تھا کسی اسپیڈ میں پہنچی ہے تو آدھا گھنٹہ اس میں حصہ لگ گیا اور اس کے بعد وہاں سے آنے میں بھی 1 گھنٹہ تقریباً پہنچ گیا تو بہرحال خدمت پہ حاضر ہوں اور ایک بندے مومن مومن پہلے بیٹھے جو سلام یہ سارے ثواب کی مجلس ہے لہٰذا اس آئے کریمہ قربان بیان قرار دیا گیا کہ اس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ رسول کہہ دیجیے کہ رسالت کا اجر صرف اور صرف مودت اہل بیت. اب پتہ نہیں اس کو میں نے یاد کیا ہے نہیں کیا لیکن ایک بہت اہم پہلو اس آئے کریمہ کا جو اس کرنا چاہتا ہوں اور وہ اہم پہلو یہ ہے کہ عام طور سے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ لفظ محبت استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ محبت وہ ہے جو قرآن میں برابر استعمال ہوا ہے. یہ لفظ محبت وہ ہے کہ جو فارسی زبان میں بھی عام طور سے استعمال ہوتا ہے اور یہ لفظ محبت وہ ہے جو اردو زبان میں بھی بچے کی زبان پر ہے اور ہے عربی کا لفظ. محبت کا لفظ ہے عربی کا لفظ. تو جب محبت کا لفظ اتنا عام فہم ہے تو یہاں پر اللہ کو لفظ محبت ہی استعمال کرنا چاہیے کہ محبت اہل بیت اجر رسالت. عام طور سے صادقین بھی یہی بولتے ہیں, عام طور سے خطاب بھی یہی بولتے ہیں, عام طور سے مومنی کی زبان میں یہی ہے کہ محبت اہل بیت اجر رسالت, محبت اہل بیت اجر رسالت. لیکن میں اس وجہ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت اجر رسالت نہیں ہے. لفظ محبت کے استعمال اگر محبت اجر رسالت ہوتی تو لفظ محبت استعمال ہوتا. پھر لفظ محبت استعمال ہونا چاہیے تھا لیکن لفظ محبت استعمال نہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں لفظ مودت استعمال کیا. میں بہت بھرپور توجہ چاہوں گا. لفظ مودت جبکہ عربی کا لفظ محبت ہے اور اردو میں بھی محبت کا استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن اللہ نے لفظ محبت کو چھوڑ کر ایک نامانوس لفظ مودت استعمال کیا. اور لفظ مودت کا استعمال کرنا اور لفظ محبت کا استعمال نہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ محبت کچھ اور ہے, مودت کچھ اور ہے. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر معنوں میں فرق نہ ہوتا, اگر مطلب میں فرق نہ ہوتا تو اللہ لفظ محبت ہی یہاں پر استعمال کرتا, لیکن لفظ محبت استعمال نہ کرتے ہوئے لفظ مودت استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ معنی بدلے ہوئے ہیں, معنی میں فرق ہے. علماء سے پوچھا کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے. آپ دیکھیے جب بھی بات کہی, یہ بات ذہن میں رہے, جب بھی بات کہی جاتی ہے کہ تو حکم اکثریت پر لگایا جاتا ہے.
اکثریت پہ لگایا جاتا ہے. ہر جگہ ہر قانون میں ایکسیپشن موجود رہتے ہیں. کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو بالکل کلی اور ٹوٹل ہو، بلکہ ہر قانون میں ایکسیپشن ہوتے ہیں. ہر قانون میں ایکسیپشن ہوتا ہے. روزہ واجب ہے قانون کے نہیں، لیکن اگر آدمی مریض ہو جائے تو وہی روزہ حرام ہو جائے گا. ایکسیپشن ہے کہ نہیں ہے؟ مردار کھانا حرام ہے، اب یہاں تو واجب تھا. مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر فاقد آدمی مجبور ہو جائے تو یہی حرام کام جائز ہو جائے گا. تو ایکسیپشن ہر قانون میں ہوتے ہیں، اس بات کا ذہن میں دھیان رہے. تو اب جو محبت اور مودت کا فرق بیان کیا ہے وہ ایک عام مفہوم میں بیان کیا گیا ہے، ورنہ ایکسیپشن یہاں پر بھی موجود ہیں. ایکسیپشن یہاں پر بھی موجود ہے. علماء نے جب کچھ بہت توجہ رہے کیونکہ کم وقت میں بات مکمل کرنا رہتا تھا، تقریر پہ آنے موقع بالکل نہیں ہے، لہٰذا میں تمام تفصیلات چھوڑتا اور کر رہا ہوں کہ محبت اور مودت میں جو فرق بتایا گیا ہے آپ کے سامنے بہت جس اس کا اختلاف آپ کے سامنے پیش کر دو. جو نمبر کا جنرل بات ہو رہی ہے اور ایکسیپشن ہر جگہ ہے، میں رہے بار بار بتا رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ محبت عام طور سے سورج سے ہوتی ہے. کیا ہے کہ جنرل سوال کر رہا ہوں، جنرل مفہوم سوال کر رہا ہوں کہ محبت عام طور سے سورج سے ہوتی ہے، مگر مودت ہمیشہ سیرت سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. بہت بہتر ہے. مودت ہمیشہ سیرت سے ہوتی ہے، اس کا کوئی تعلق سورج سے نہیں ہے. لیکن محبت سورج سے بھی ہو جاتی ہے. محبت سورج سے، مودت سیرت سے ہوتی ہے. اور یہاں پر شعراء کا جملہ ہے، میں جو سوال کر رہا ہوں وہ شعراء کا جملہ یہ ہے کہ محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے. محبت پہلی نظر میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے. بہت بحال کا مجمع میرے سامنے پھر چند جملے سے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ محبت ظاہری صورت سے بھی ہو جاتی ہے، مگر مودت جو ہوتا ہے ہمیشہ سیرت سے ہوتی ہے. محبت پہلی نظر میں بھی ہو سکتی ہے، مگر مودت ہمیشہ معرفت کے بعد ہوتی ہے. اور محبت عموماً جذبات کے ابال کا نتیجہ ہوتا ہے. بہت توجہ. محبت عموماً جذبات کے ابال کا نتیجہ ہوتا ہے اور مودت عقل کے استعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد. محبت جذبات کے ابال کو کہتے ہیں اور مودت عقل کے استعمال کو کہتے ہیں. عقل کے استعمال کو کہتے ہیں. اور صاحبانہ ذوق سے نظر کرو کہ محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے. محبت کے لیے دیکھنا ضروری ہے، مگر مودت کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. جس سے مودت ہے وہ پردہ غیب میں ہے، سبحان اللہ. جان دینے کے لیے آمادہ. ایک سلوات بھیج رہا ہوں. بس توجہ ہے، دو تین جملے اور نظر کرنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ محبت گھٹتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے. محبت بڑھتی بھی ہے، محبت گھٹتی بھی ہے، اور کبھی کبھی اتنا گھٹ جاتی ہے کہ دشمنی میں بدل جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے دوست جو بعد میں دشمن ہو گئے ایک دوسرے کے. معلوم ہے کہ محبت گھٹتے گھٹتے دشمنی میں تبدیل ہو گئی. تو محبت گھٹتی بھی ہے، بڑھتی بھی ہے، دشمنی میں بھی بدل جاتی ہے، لیکن مودت ہمیشہ بڑھتی ہے، ہمیشہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی مودت بڑھتی جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور پھر سنیے، محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، محبت کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، مگر مودت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. اس کی بہترین مثال مچھلی اور پانی ہے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی ہے، مودت ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے پانی سے جدا کر کے دیکھیے، مچھلی تڑپ کر مر جائے گی، بغیر پانی کے تڑپ کر مر جائے گی.
کیونکہ مچھلی کا بغیر پانی کے گزارا نہیں ہو سکتا، تو ہمیں بھی اہل بیت سے محبت نہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا بغیر اہل بیت کے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات رضا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور بس آخری جو اس کا کنڈولت کرنا ہے مجھے کہ محبت جو ہے وہ چھپائی جا سکتی ہے، محبت چھپائی جا سکتی ہے مگر مودت چھپائی نہیں جا سکتی۔ اور اگر اس کا مثال دیکھنا ہو تو میثم تمار سے پوچھئے، سبحان اللہ، کیا جس کہنے۔ وقت سولی پر چڑھایا جانے لگا تو سولی پر چڑھانے والوں نے کہا کہ ابھی علی سے بیزاری کا اظہار کر دو، ابھی تمہاری جان چھوٹ جائے گی، ابھی تمہاری جان بچ جائے گی۔ یہ سب پوچھتے ہیں ان سولی پر چڑھانے والوں سے کہ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا واقف ہو میرے بارے میں؟ ان کا ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تم علی سے بہت محبت کرتے ہو، علی سے بہت محبت کرتے ہو۔ جناب میثم نے فرمایا غلط معلوم ہوا ہے، میں محبت نہیں مودت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ارے پھانسی کے اوپر بھی چڑھ جاؤں گا مگر محبت علی نہیں چھوڑ سکتا، میری زبان پر فضائل بیان ہوتے رہیں گے۔ ایک صلوات دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب تذکر آیات بس دو جملے ذرا سے ذکر آ گیا اور مودت کا تذکر آ گیا، تو اس سے بہتر تو کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ میں دو جملے کر دوں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کو بتا دیا تھا کہ تمہیں ابن زیاد کے ذریعے سے سولی میں چڑھایا جائے گا، اور دیکھو فلاں درخت پر سولی میں چڑھایا جائے گا، اور تمہارے ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ درخت بھی بتا دیا کہ کس طرح سے تمہیں سولی ہوگی۔ اب تاریخ گواہ ہے کہ جناب میثم کا کام یہ تھا کہ اس درخت میں پانی دیا کرتے تھے، درخت میں پانی دیا کرتے تھے، یہ درخت سوکھنے نہ پائے، یہ درخت سوکھنے نہ پائے۔ اور کہیں اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کوئی درخت منتخب کیا گیا ہے پھانسی دینے کے لیے، تو رات ہی رات اٹھ کے اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیں گے کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اس درخت ہی کو ختم کر دو جس کو پھانسی دی جانے والی ہے۔ لیکن یہ میثم ہے کہ جو اس پہ پانی دے رہے درخت سوکھنے نہ پائے۔ ابن زیاد نے گرفتاری کے بعد تفصیل چھوڑتے ہوئے گرفتاری کا حکم دے دیا۔ میثم پہنچے تو اس نے کہا کہ فلاں درخت پر سولی کو چڑھا دو، اور اس کے بعد ہاتھ پیر کاٹ دو۔ میثم مسکرا رہے ہیں، میثم مسکرا رہے ہیں۔ ارے ابن زیاد حیرت سے کہتا ہے تمہاری پھانسی کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہارا ہاتھ پیر کاٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تم مسکرا رہے ہو؟ کیا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ جو مولا کہہ گئے تھے وہ ہر پورا ہو رہا ہے۔ کیا کہہ گئے تھے علی بتاؤ مجھے بھی کہ جس طرح پر تو نے پھانسی چڑھانے کا حکم دیا ہے اسی طرح کو بتا گئے تھے کہ اسی طرح پر پھانسی ہوگی۔ اور معلوم مولا کہہ گئے تھے کہ ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے، تم نے حکم دے دیا ہاتھ پیر کاٹنے کا۔ اور مولا نے یہ بھی کہا تھا مولا نے کہ تمہاری زبان بھی کاٹی جائے گی، تمہاری زبان بھی کاٹی جائے گی۔ اور وہ ملعون کہتا ہے، وہ خبیث کہتا ہے کہ ہم تمہارے علی کو جھوٹا ثابت کر دیں گے، علی کو ہم جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ اسی طرح پر پھانسی ہوگی، ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے مگر زبان نہیں کاٹی جائے گی۔ چاہتا ہوں میں کہیں کی بات جھوٹی ثابت ہو جائے۔ اب ہاتھ پیر کاٹ دیے جناب میثم کے، اسی طرح پر سولی کو چڑھا دیا گیا۔ اب برابر ابن زیاد کہا کہ مجھے خبر دیتے رہنا کہ میثم کر کیا رہے ہیں۔ ارے توجہ ہے، میثم کر کیا رہے ہیں؟ آنے والوں نے خبر دی کہ ابھی تو عالم تکلیف میں ہے، ابھی تو عالم اذیت میں ہے۔ پھر آ کر خبر دی گئی کہ اب اہل بیت کی تعریف کر رہے ہیں، علی کی مدح بیان کر رہے ہیں، فضائل مولا کائنات بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کرنے دو، بیان کرنے دو، بہت بہت بیان کرنے دو۔ اب کیا کر رہے ہیں کہ اہل بیت کا شجرہ بیان کر رہے ہیں، وہ پاک و پاکیزہ شجرہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ مولا علی کے شجرہ بیان کرنے کا بیان کرنے دو، بیان کرنے دو۔ اس کے بعد اب کیا کر رہے ہیں؟ آنے والوں نے کہا کہ اب سرکار آپ کا شجرہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ زبان فوراً کاٹ لو۔ زبان لیتے رہنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم
رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ مودت جو ہے وہ عمل کا نام ہے، سیرت پر چلنے کا نام ہے. زبانی مودت نہیں ہو سکتی جب تک سیرت پر عمل نہ ہو. میں ایک پہلو کرنا چاہتا ہوں، زیادہ میں خود اس لائق ہوں کہ مجھے نصیحتیں کی جائیں کہ میں دوسروں کو کروں. لیکن ایک ذاکرین کا ایک ٹولہ ہے کہ جو یہ چیزیں پھیلایا کرتا ہے، جیسے بچے اور جوان جو ہو کبھی کبھی مطلع ہو جاتا ہے. صاحب محبت اہل بیت ہے تو ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں محبت اہل بیت کافی ہے جنت میں پہنچانے کی. زیادہ ہمیں نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی، نہ اور کوئی کسی عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے دل میں محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، مولا علی کی محبت ہے. لہٰذا ہمیں نہ نماز چاہیے، نہ روزہ چاہیے، نہ حج چاہیے، نہ زکوٰۃ چاہیے، نہ کوئی اور عمل چاہیے. میں توجہ چاہوں گا، پڑھے لکھے بچوں کی توجہ چاہوں گا، تھوڑا سا بات کرنا چاہتا ہوں. اب ایک بات تو یہ ہوئی جو مودت کا لفظ سے محبت استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ مودت کا اردو میں ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا. کوئی ایکویولنٹ لفظ جو ہے وہ اردو میں موجود نہیں جو مودت کا ٹرانسلیشن کر سکے. لہٰذا مجبوراً محبت ہی کہنا پڑتا ہے، ورنہ محبت نہیں واجب ہے، مودت واجب ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. عام طور سے یہ محبت ہے تو زیادہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے. جو محبت کرنے والے ہیں انہیں نماز کی ضرورت نہیں، انہیں روزے کی ضرورت نہیں، انہیں حج کی ضرورت نہیں، انہیں خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت نہیں. بہت توجہ رہے. اور جو اہل بیت کی محبت نہیں رکھتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے ہیں، ان کی نماز قبول نہیں، ان کا روزہ قبول نہیں، ان کا حج قبول نہیں، ان کی کوئی عمل قبول نہیں. جو محبت کرنے والے ہیں بہت توجہ، ان کو نماز کی ضرورت نہیں، ان کو روزے کی ضرورت نہیں، ان کو حج کی ضرورت نہیں، ان کو خیر و خیرات کی ضرورت نہیں. اور جو محبت نہیں کرتے ہیں ان کی نماز قبول نہیں، ان کا روزہ قبول نہیں، ان کا حج قبول نہیں. محبت کرنے والوں کو ضرورت نہیں، جو محبت نہیں کرتے ہیں ان کا قبول نہیں. تو آپ یہ بتاؤ نمازیں آئی کس کے لیے ہیں؟ پھر یہ روزہ آیا کس کے لیے ہے؟ پھر یہ حج آیا کس کے لیے؟ کہ لالا سمودر داس کے لیے آیا ہے؟ نہیں، توجہ رہے. حقیقت یہ ہے، بڑی سچائی ہے، اس میں پردہ ڈال دیا جاتا ہے. نمازیں آئی ہمارے لیے ہیں، روزہ ہے ہی ہمارے لیے، حج ہے ہی ہمارے لیے، خمس و زکوٰۃ ہے ہی ہمارے لیے. کیونکہ جو محبت رکھتا ہے اسی کا عمل قبول ہوتا ہے. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. پھر ایک مثال جلدی سے دے دوں کیونکہ ذاکرین ہر جگہ ایسی چیزیں پڑھنے لگے نا بیان کرنا واجب لازم ہو جاتا ہے. ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، میں چاہتا ہوں اس کا بھی خلاصہ ہو جائے، اس سے بھی بچوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. حدیث بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح. بہت توجہ رہے. آپ دیکھیں یہ حدیث کیا ہے کہ محبت علی گناہوں کو اس طرح سے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. حدیث صحیح ہے، یہاں پر مفہوم غلط لیا جاتا ہے، مطلب غلط لیا جاتا ہے. اب مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ تم گناہ کرتے جاؤ، محبت علی گناہوں کو جلاتی جائے گی. ہمارا کام ہے گناہ کرنا اور محبت علی کا کام ہے گناہوں کو جلاتے رہنا. لہٰذا تم گناہ کرتے رہو، محبت علی گناہوں کو جلاتی رہے گی. بہت توجہ ہے، بہت غلط مفہوم پیش کیا جاتا ہے. میں مثال پیش کروں تاکہ بات چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ جائیں. آپ دیکھیں مطلب یہ نہیں، مطلب کیا ہے؟ ایک گلاس ہم نے لیا، مثال دے رہا تھا چھوٹے چھوٹے بچے کی بات کرتے. ایک گلاس ہم نے لیا، گلاس کو اوپر تک شربت سے بھر دیا، دودھ سے بھر دیا، پورا گلاس اوپر تک چھلک رہا ہے، گلاس اوپر تک شربت یا دودھ سے چھلک رہا ہے. اب اس گلاس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہے. اب اس ظرف میں کسی اور دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اوپر تک بھرا ہوا ہے، اوپر تک چھلک رہا ہے. اب جتنی اس میں گنجائش پیدا ہوگی، جتنا خالی ہوتا رہے گا اتنی ہی دوسری چیز کی گنجائش پیدا ہوتی چلی جائے گی. جتنا یہ گلاس خالی ہوتا جائے گا اتنی ہی دوسری شے کی گنجائش پیدا ہوتی چلی جائے گی. بس مولا کا مفہوم یہی ہے. مولا یہی فرمانے چاہتے ہیں
کہ جب میری محبت سے تمہارا دل چھلک رہا ہوگا تو دل میں گناہوں کی گنجائش ہی پیدا نہیں ہوگی. سبحان اللہ. جتنا جو گناہوں میں ملوث نظر آج سمجھ لیجیے اتنی دل میں محبت کم ہے, تبھی تو گناہوں کی گنجائش پیدا ہوئی ہے. ایک سلوات بھیجے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. یہ تجربے بہت ضروری تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. اب ظاہر کے راستے تھوڑا سا سب جملے ہیں لیکن دو جملے اور سن لیجیے. ایک زمانہ ایسا تھا ہم لوگ جو ایران میں رہے تھے تو اس زمانے میں وہاں پہ کاپی چلتی تھی, کاپی چل رہی تھی تو کاپی کے ذریعے سے سامان کی طرح کاپی لیجیے اور سامان لیجیے. اعلان ہو جاتا تھا فلاں نمبر کی کاپی کو فلاں چیز انڈے ملے گی, فلاں میں شکر ملے گی, فلاں میں فلاں چیز, فلاں میں فلاں چیز. ایک زمانے میں یہاں بھی جب جنگ چھڑی ہوئی تھی, بچپنا بہت تھا میرا, تو اس زمانے میں بھی یہاں راشن سے ہر چیز ملنے لگی تھی. بازار میں نہیں ملتی تھی, ملتی بھی تو اور 10 گنا 5 گنا قیمت پر. تو راشن کی دکانوں پر اور راشن کارڈ بن گئے تھے. تو اس کے بعد معلوم ہوا, اور وہی میں مثال دینا چاہتا ہوں, ایران میں تو کاپی کی مثال ہے یا راشن کارڈ کی مثال ہے. ابھی راشن کارڈ بنتا ہے لیکن ہم کو محدود کر دیا. تو اب راشن کارڈ کے اوپر اعلان ہو گیا کہ اب اناج ملے گا. ایک صاحب لمبی لائن میں لگی, بہت زمانہ لمبے 2-3 گھنٹے لگتے تھے. مجھے بچپنا یاد ہے 2-3 گھنٹے لگتے تھے. 3 گھنٹے بعد ان کی نوبت آئی. انہوں نے اپنا راشن کارڈ دے دیا دکاندار کو. دکاندار نے یونٹ دیکھی کتنے یونٹ ہیں, اس کے حساب سے اس نے بوری میں پورا اناج بھر گئی, چاول ہے, دال ہے, فلاں چیز ہے. اب وہ چاول دال پورا اٹھا کے جانے لگی. دکاندار نے دامن پکڑا, کہاں جا رہا ہو؟ کہ بھائی اعلان ہوا تھا کہ راشن کارڈ پر اتنا راشن ملے گا, ہم نے راشن کارڈ تمہیں دکھا دیا, بدائی دے دیا. اب مجھے دامن کو پکڑ, پیسے بھی تو دو, پیسے بھی تو دو, اس کی قیمت بھی تو دو. اچھا قیمت بھی دینا ہے؟ ارے ہاں نہیں قیمت بھی دینا ہے, پیسے بھی دینا ہے اس کے. اچھا بھائی اب پیسے لے کر آتا ہوں میں. اب میں گیا گھر, جا کے اسے اتنے پیسے بتائے تھے, وہ پیسے لیے, راشن کارڈ گھڑی میں چھوڑ دیا. راشن کارڈ گھر پر چھوڑا, اب پھر لائن میں لگنا پڑ گیا. اب تو دوسری لائن لگ چکی تھی. لہٰذا پھر 3 گھنٹے کے بعد پہنچ گئے وہاں پر دکاندار کے پاس. کبھی دیکھو میرا سامان تم نے باندھ کے رکھا ہے. کہاں کون سا سامان اتنے کہاں کیسا یاد رہتا ہے؟ نہیں دیکھو تو ادھر رکھا ہوا کونے میں, تم نے باندھ کے رکھا ہے. یہ پیسے تم نے اتنے بتائے تھے, یہ پیسے آ دے. پیسے دینے لگے, اس کا راشن کارڈ کہاں ہے؟ راشن کارڈ کا بھی یاد تھوڑی, تم نے راشن کارڈ دکھایا تھا کہ دکھایا نا. ہزاروں لوگ آئے ہوئے, عجیب آدمی ہو تم. ارے جب میں راشن کارڈ لایا تھا تو پیسے مانگ رہے تھے, اور جب پیسے لے کر آئے تو راشن کارڈ مانگ رہے ہو تم. عجیب آدمی ہو. دکاندار کہے گا دونوں چیزیں ضروری ہیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں. راشن کارڈ بھی ضروری ہے, پیسے بھی ضروری ہیں. لہذا جب میدان حشر میں ہم پہنچیں گے تو محبت کا راشن کارڈ بھی ساتھ ہونا چاہیے اور عمل کے پیسے بھی ساتھ ہونا چاہیے. اب ظاہر کے وقت نہیں لینا ہے تو میری حالت ہوتا ہے. تو اب ایک پہلو سے بات کروں گا. آپ اتنی ماشاء اللہ میں جسے اتنی کثرت کے یاد نہیں رہتا کہاں کیا پڑھا تھا, بالکل یاد نہیں رہتا. اور ہمارے لیے اچھائی ہے کہ سننے والے بھی بھول جاتے ہیں. ایک سلوات نہیں بتا ہمارے لیے یہ بھی اچھا ہے کہ سننے والے بھی بھول جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں دوبارہ پڑھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتا. سلوات میں جبر دیکھیے محبت کا یہ محبت, اس کا ایک فلسفہ ہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے, اس کے پیچھے ایک منطق ہے. اور وہ لاجک اور منطق کیا ہے؟ ہمیشہ محبت کمال سے ہوتی ہے, ہمیشہ محبت کمال سے ہوتی ہے, کمال سے ہوتی ہے. محبت انسان کی فطرت ہے, انسان کے نیچر ہے. اور جملہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی کسی بے کمال اور بے فضیلت سے محبت کے اظہار کر رہا ہے
تو اس کو محبت نہیں کہتے، اس کو تعصب کہتے ہیں۔ بات ذہن میں رہے کہ بالکل ہی دو کوڑی ہے، مگر میرے ساتھ بڑے اچھے آدمی ہیں، تو دو کوڑی کے آدمی کو بہت اچھا آدمی کہنا یہ محبت نہیں ہے، یہ تعصب ہے۔ صلوات بھیجو محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ محبت ہمیشہ کمال سے ہوتی ہے، توجہ رہے، ہمیشہ محبت اور مودت کمال سے ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ انسان سب انسانوں کو کسی ایک ہی کمال سے محبت ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کسی کو کوئی کمال پسند ہوتا ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہوتی ہے، کسی کا جھکاؤ کسی کمال کی طرف ہوتا ہے، کسی کا جھکاؤ کسی صفت کی طرف ہوتا ہے، سب مل کر ایک کمال کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے سب کے محبوب بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ باپ جس کو پسند کرتا ہے ضروری نہیں کہ بیٹا بھی اسے پسند کرے، بھائی جسے پسند کرتا ہے ضروری نہیں دوسرا بھائی بھی اسے پسند کرے، کیونکہ ہر ایک کا معیار الگ الگ ہے، ہر ایک کی محبت کی کسوٹی الگ الگ ہے، معیار الگ الگ ہے۔ اسی لیے جب معیار محبت الگ الگ ہے، اسی لیے ہر ایک کے محبوب بھی الگ الگ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ کسی کو کسی کمال، دنیاوی محبت کی بات نہیں ہے، جو کمال سے محبت کرتے ہیں، تو کسی کو کسی کمال سے محبت ہے، کسی کو کسی کمال سے، کسی کو علم پسند ہے تو عالموں سے محبت کرتا ہے، کسی کو بہادری پسند ہے تو اس کا مرکز محبت بہادر بنتے ہیں، کسی کو کمال سخاوت پسند ہے تو جو بڑے بڑے سخی ہیں وہ اس کے محبوب بن جاتے ہیں، اگر کسی کو خطابت پسند ہے تو جو بڑے بڑے خطیب ہیں وہ اس کا مرکز محبت بنتے ہیں۔ تو ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا جھکاؤ الگ الگ ہوتا ہے۔ اگر علم پسند ہے تو عالموں کو محبوب رکھے گا، اگر بہادری اور شجاعت پسند ہے تو بڑے بڑے بہادر اس کا مرکز محبت بنیں گے، اگر ادیب اور ادب و شاعری پسند ہے تو بڑے بڑے ادیب و شاعر اس کا مرکز محبت بنیں گے۔ اسی لیے ایک انگریزی کی مثل ہے، بہت توجہ رہے، ایک انگریزی کی مثل ہے کہ کسی کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تصویریں، کسی کے ڈرائنگ روم میں لگی ہوئی تصویریں یہ دیوار پر تصویر نہیں ہوتی ہے، بلکہ رہنے والے کی ذہنیت کا عکس ہے جو دیوار پر ہوتا ہے۔ اگر علماء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو رہنے والا علم دوست ہے، اگر بڑے بڑے بہادروں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں تو پھر اس بات کی دلیل کہ کمال بہادری کو پسند کرتا ہے۔ اگر شعراء اور ادیبوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، مولانا مرزا غالب بن تقی میر میر علی کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اس کا مطلب ہے کمال شاعری کو پسند کرتا ہے۔ تو جس کو جو کمال پسند ہوتا ہے اس سے جو فن کمال پر فائز ہوتا ہے، جو اس میں معراج کمال پر فائز ہوتا ہے، اس کی تصویریں وہ گھر میں لگاتا ہے۔ اگر عالموں کی تصویریں ہیں تو علم سے محبت کرتا ہے، اگر بہادروں کی تصویریں ہیں تو بہادری سے محبت کرتا ہے، اگر شاعروں ادیبوں کی تصویریں ہیں تو ادب و شاعری کو پسند کرتا ہے، اور اگر کچھ اور تصویریں لگی ہوئی ہیں اس کو زیادہ تو آپ لوگوں نے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اگر کچھ اور تصویریں لگی ہوئی ہیں پھر یہ دیوار پر تصویریں نہیں ہیں بلکہ رہنے والی کی ذہنیت کا حق ہے جو دیوار پر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ بس زیادہ تحمد نہیں دوں گا، پھر پڑھ لے نہیں زیادہ تحمد نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کسی کو کوئی کمال پسند، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کا نیچر ہے، اور ظاہر یہ فطرت بنائی ہوئی اللہ کی ہے، یہ نیچر بنایا ہوا اللہ کا ہے۔ پالنے والے تو نے انسان کی اس فطرت کو پیدا کیا، اس نیچر کو پیدا کیا کہ کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، اور تو ہی حکم دے رہا ہے اور کروڑوں لوگوں کو حکم دے رہا ہے، کروڑوں لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ 14 کی ایک مختصر سی جماعت کو اپنا محبوب بنائیں، سبحان اللہ۔ 14 کی ایک مختصر سی جماعت کو اپنا مرکز محبت بنائیں۔ پالنے والے کیسے ممکن ہے، کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ محبت ہوتی ہے کمال سے، کسی کو کوئی کمال پسند ہے، کسی کو کوئی صفت پسند ہے، اور جو اس کمال میں اور صفت میں کمال پر فائز ہوتا ہے وہی اس کا مرکز محبت بنتا ہے۔ یہ کروڑوں لوگ مل کر
14 لوگوں کو کیسے اپنا محبوب بنائے، کیونکہ کسی کو کوئی کمال پسند، کسی کو کوئی صفت، تو ندائے قدرت آئے گی کہ ہم نے معمولی لوگوں سے محبت کا حکم نہیں دیا، کسی عام نماز سے محبت کا حکم نہیں دیا، ارے ہم نے اس سے محبت کا حکم دیا ہے تمہیں کوئی کمال پسند ہو، کوئی صفت پسند ہو، کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی، ہر کمال اپنے معراج کمال میں اسی در پر مل جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اگر علم پسند ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ملے گا، اگر حلم پسند ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی حلیم نہیں ملے گا، اگر زہد پسند ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں ملے گا، اگر سخاوت پسند ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ملے گا، اگر بہادری و شجاعت پسند ہے تو ہر میدان میں فتح کے پرچم نصب کرتے ہوئے یہی نظر آئیں گے، اگر خطابت پسند ہے تو خطیب منبر سرونی یہی نظر آئیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ ہر کمال یہی مل جائے گا، ہر صفت یہی مل جائے گی۔ علم کو دیکھو تو اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، کوئی اس سے بڑا عالم نہیں ہے، اور اس کی تاریخیں ثابت کرتی ہیں، تاریخیں ثابت کرتی ہیں۔ اب میں عام طور سے نام نہیں لیا کرتا، لیکن یہاں پہ اتنی کثرت سے تاریخوں میں نام ہے کہ جو حضرات میل ملاقات رکھتے ہیں وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں، دوسرے مسلک کے لوگوں سے یہ بات کہہ سکتے ہیں۔ تاریخوں میں درج ہے کہ پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر کا ان کا یہ کہنا آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے، اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کہ مشکل تو ہو مگر مشکل کو حل کرنے کے لیے علی موجود ہو۔ سلوات بھیجے اللہم صلی اللہ محمد وآلِ محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ تاریخ میں اختلاف موجود ہے کہ مشکل کشا علی ہے، ہر علمی گتھی یہی سلجھاتے ہیں، ہر علمی مشکل یہی سلجھاتے ہیں، اور وہ قول تو بچوں کو بھی معلوم ہے، دوسرا قول لولا علی، یہ تمام تاریخ کتابوں میں لولا علی لہلک عمر 70 مرتبہ کا عربی زبان میں 70 مرتبہ جب کہا جاتا ہے لفظ تو اس سے مراد 70 نہیں ہوتا کہ 70 ہی بار، بلکہ اس سے کثرت مراد ہوتی ہے، کثرت مراد ہوتی ہے، یعنی بہت بار کہا۔ 70 کا مطلب ہے بہت بار کہا، اس کا مطلب ہے بہت بار کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اب میں پوچھوں یہاں پر اپنے محترم اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کا ایک ملاحظہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جس ہمارے معلومہ میں پڑھتے تھے تو ان کے ایک سنی جو دوست تھے، تو اسلامی اسٹڈیز میں اپنا سرچ کری نے، تو ان کے ایک اہل سنت دوست نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ شیعہ سنی اختلاف کیا ہے؟ تو کہا بھائی پوری کتابیں ہے، آپ کی بیان کرو تھوڑی دیر میں، کہا نہیں ایسا بہت مختصر بیان کر دو، دوستی تھی آپ مختصر بیان کر دو، بہت شارٹ میں بیان کر دو۔ کہا شارٹ ہی میں سننا چاہتا تو سن لو، اس سے لام اور میم کا اختلاف، صرف لام اور میم کا اختلاف، مطلب لام اور میم کا اختلاف سمجھ لیا کہ اگر لام سے میم تک آ گئے ہوتے، اردو میں لام کے فوراً بعد میم ہے، بیچ میں کوئی فاصلہ بھی نہیں ہے، لام کے بعد میم بلا فصل ہے، تو اگر لام سے میم تک آ گئے ہوتے تو سارے اختلاف مل گئے ہوتے۔ یہ کیا مطلب کہ 70 مرتبہ لولا علی کہا، ایک مرتبہ مولا علی کہا۔ علم کی منزل کہ ہر ایک کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، علم کی مدد، شجاعت، بہادری نہیں، میں نے جو عرض کیا تھا یہاں پر بچوں جوانوں کے لیے بس 5-7 منٹ اور لینا ہے، عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں بہادری میں اور شجاعت کائنات میں کوئی بھی صورت نہیں ہے،
میں نوجوانوں کے بچوں کی مثال دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں جب پوری دنیا کے سارے پہلوانوں کو جو ہرا دیتا تھا اس کو رستم زماں کہتے تھے. آج سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے، 90 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پوری دنیا کے پہلوانوں کو جس نے ہرا دیا وہ ہے رستم زماں. تو فرض کیجیے کہ کوئی رستم زماں ہے جو دنیا کے سارے پہلوانوں کو ہرا دیا. کسی پہلوان نے چیلنج کر دیا کہ میں تم سے مقابلہ کروں گا، تم سے مقابلہ کروں گا، اور وہ ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا اور چیلنج کرنے والے بھاگ گئے. جس نے چیلنج کیا تھا جو دور دور بھی پتہ ہی ڈھونڈا جا گئے کہاں، والوں فرار کر گئے، بھاگ گئے. یا اگر مقابلے کی ہمت بھی کی تو جیسے ہی آئے ویسے ہی ایک ہی داؤں میں اس رستم زمان کو چت کر دیا. ایک ہی داؤں میں 1 سیکنڈ بھی ٹک نہ سکے اور اسی وقت چت ہو گئے. تو مجھے بتائیے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے اگر کوئی بھاگا ہو، بہت توجہ چاہوں گا، دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے اگر کوئی بھاگ جائے یا دنیا کے سب سے بڑے پہلوان سے اگر کوئی ہار جائے، دنیا کے سب سے بڑا پہلوان اس سے دوسرا پہلوان ہار گیا یا اس کے سامنے بھاگ گیا، تو کیا کبھی وہ فخریہ کہے گا؟ کبھی وہ فخریہ کہے گا کہ کیا اچھا ہارا اور کیا عمدہ بھاگا؟ کیا کبھی وہ فخریہ بیان کرے گا کہ کتنا اچھا ہارا میں اور کتنا عمدہ بھاگا میں؟ نہیں، ہمیشہ وہ ہار اور فرار کو سبب ذلت محسوس کرے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ اس ہار اور فرار کا ذکر ہی نہ ہو. اپنے کو ذلیل محسوس کرے گا، اپنے کو حقیر محسوس کرے گا. چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان کے سامنے سے کیوں نہ بھاگا، چاہے دنیا کے سب سے بڑے پہلوان ہی سے کیوں نہ ہارا ہو، مگر اپنے لیے ذلت محسوس کرے گا، سبب حقارت محسوس کرے گا. یہ ہے دنیا کے بہادروں کی بہادری کا معیار اور یہ ہے علی کی بہادری کا معیار. کہ اگر علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا، اگر علی کے سامنے سے کوئی بھاگ جاتا تھا اور اگر اسے کوئی تانا دیتا تھا کہ علی کے سامنے سے بھاگ آئے، علی کے سامنے سے بھاگ آئے، تو کہتا تھا مجھے تانا نہ دو، مجھے مبارکباد دو، علی کے سامنے سے جان بچا کر آ گیا. اللہ بھیجے والا معیار شجاعت و بہادری ہے کہ سامنے سے بھاگ جانا لوگوں کے لیے سبب ذلت نہیں تھا بلکہ سرمایہ فخر بن گیا تھا. ایک سلوات بلند اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اب اس سے زیادہ ظاہر کا موقع نہیں ہے. ایک پہلو پڑھے لکھا مجمع ہے، لہذا سینے مناسبت سے بہادری اور شجاعت کا تذکرہ ہو رہا ہے. تو شجاعت دو طرح کی، بہادری دو ہے. ایک بہادری تو یہ ہے کہ بڑے بڑے پہلوان کو بڑے بڑے پہلوانوں کو اٹھا کر پٹا دیا جائے، لشکروں پر بڑے بڑے غالب آ جائے. یہ ہے کون سی بہادری؟ یہ قوت بازو کی بہادری، یہ طاقت کی بہادری، یہ قوت کی بہادری. اور دوسری بہادری کیا ہے؟ وہ ہے قوت برداشت، وہ ہے قوت صبر. یعنی طاقت اور قوت ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال نہ ہو، یہ سب سے بڑی بہادری ہے. یہ اعلیٰ ترین درجے کی بہادری ہے. پہلوانوں کو زیر کر لینا یہ قوت بازو کی بہادری ہے، اور اپنے نفس پر قابو پا لینا یہ قوت برداشت کی بہادری ہے. اور یہ قوت نفس کی بہادری ہے، یہ بہادری اعلیٰ درجے کی ہے. اس قوت صبر کا مظاہرہ کر رہا، جذبات پر قابو پا لینا، یہ اعلیٰ درجے. اور یہ علی کی شخصیت کا معجزہ ہے. اور علی کے یہ علی کی شخصیت کا معجزہ ہے کہ ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی واقعے میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی وقت میں، ایک ہی مرحلے میں، ایک ہی واقعے میں دونوں بہادریوں کی معراج کو پیش کر دیا. دونوں بہادریوں کی شجاعت کی معراج کو پیش کر دیا. دنیا کے سب سے بڑے پہلوان، دنیا کے سب سے بڑے پہلوان عامر ابن ود کو زیر کر کے بتایا کہ اگر قوت بازو کا نام بہادری ہے
تو اس پہ بھی مجھ سے کوئی بڑھ کر نہیں ہے، اور جب وہ گستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کر ٹہل کر بتایا کہ اگر قوت برداشت کا نام بحالی ہے تو اس پہ بھی میرا آج پر فائز یہ ہے حقیقی بحالی، یہ ہے واقعی بحالی۔ تو مجھے کہنے دیجیے کہ کربلا کے میدان قوت بازو کی معرکہ گاہ نہیں تھا، قوت بازو کی امتحان گاہ نہیں تھا، بلکہ قوت صبر کا معرکہ تھا، قوت برداشت کے معرکہ گاہ تھا۔ ورنہ اگر قوت بازو کا مظاہرہ ہوتا تو تاریخ کربلا کچھ اور ہوتی، تاریخ کربلا کچھ اور ہوتی۔ مولا علی کے قول میں آپ نے پیش کر ہو سکتا ہے کسی اور بھی عالم سے آپ نے سنا ہو، لیکن ایک قول ہے، امام کا قول ہے، ارشاد ہے، امام کا ارشاد ہے کہ کسی ایک لشکر میں 3 شخصیتوں کو کبھی جمع نہ کرنا۔ مولا کا ارشاد سن لیجیے کہ ایک لشکر میں، ایک جنگ میں 3 شخصیتوں کو کبھی جمع نہ کرنا۔ ایک شخصیت جناب محمد حنفیہ، دوسری شخصیت مسلم بن عقیل، تیسری شخصیت ابو الفضل عباس۔ کہ اگر یہ تینوں ایک جگہ جمع ہو گئے تو روح زمین کو بھی کوئی باقی نہیں رہے۔ اتنی بہادر ہے یہ، اتنی عظیم شخصیتیں ہیں یہ۔ ایک مولا نے فرمایا ایک لشکر میں جمع نہ کرنا۔ اب جناب محمد حنفیہ کے سراغیہ تو سلطان سنی نے کہ امیر شام آتا ہے، اور اس کے بعد مدینے میں، اور اس کے بعد محمد بلا کوشش کرتا ہے کہ جناب محمد حنیفہ سے ملاقات ہو جائے، انہوں نے ملاقات سے انکار کیا، لیکن آخر بہت اصرار کے بعد وہ آ گئے مسجد میں تھا، ایک مسجد میں تشریف لے آئے، بات چیت ہونے لگی، اور اس کے بعد سبھی شام میں جا کے محمد حنیفہ میں نے تمہاری طاقت کے بہت افسانے سنے ہیں، تمہاری قوت کے بہت افسانے سنے ہیں، جب میں چاہتا ہوں وہ تو طاقت کتنی ہے دے گی تو جناب محمد حنیفہ نے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور کیا طاقت دکھاؤں، اور جوانی میں طاقت ہوتی ہے، وہ بڑھاپے میں نہیں رہی، نہیں بہرحال اللہ کے بیٹے ہو لہذا تو کہا میں کیا کروں، تشریف فرماتے اب میں کیا بڑھاپے میں لڑوں، میں بیٹھا ہوا ہوں، بڑے سے بڑے پہلوانوں کو بلا رہا ہوں، مجھے اٹھا لینا دے۔ تاریخی واقعہ پیش کر رہا ہوں، صرف مجھے اٹھا لے، وہ بیٹھے بیٹھے اٹھا لے۔ اب کوئی بیٹھا ہوا شخص ہو، 4 پہلوان آئے تو ملے کسی کو بھی، لیکن سارے پہلوان آ کر تھک گئے، لیکن ان کو اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ دیکھ سکے۔ یہ بڑھاپے میں عالم کا طاقت تھا۔ تو اسی لیے مولا نے فرمایا کہ دیکھو 3 شخصیتوں کا بھی ایک لشکر میں جمع نہ کرنا، محمد حنفیہ، مسلم بن عقیل اور جناب عباس۔ اور امام حسین نے محمد حنفیہ کو اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ دیا، مسلم کو کوفے بھیج دیا کہ مسلم بھی جدا ہو گئے، مسلم بھی الگ ہو گئے، اب اکیلے عباس ساتھ، اکیلے مولا عباس ساتھ ہے، مگر ان پر بھی حکم کے پہرے بیٹھے ہوئے، یہ عباس تلوار نہیں نکال رہا، یہ عباس میں جنگ نہیں کا تذکرہ آگے بتا تھا، اسی آقا پر اس سارے ثواب کے لیے اسی آقا کا ذکر ہو جائے تاکہ محبوب کی روح شاد ہو جائے۔ یہ عباس تلوار نہیں نکالنا، بڑے بڑے سخت موقع آئے جناب عباس سے جنگ کرنا چاہیے، یہ عباس تلوار نہ نکالو، یہ عباس تلوار نہ نکالو۔ ارے خیمے ہٹا دیے، ابن زیاد نے حکم دیا دریا کے کنارے خیمے نہیں لگے، جناب عباس پڑ گئے۔ یہ عباس اپنے بات تمہیں میری جان کی قسم ہے، میری جان کی قسم ہے، عباس تلوار نہ نکالنا، اور شجاعت پر حکم امامت کے پہرے بیٹھے ہوئے، آخر میں جب پورا لشکر ختم ہو گیا تو جناب عباس ہاتھ جوڑے ہوئے آتے خدمت میں، آقا اب تو مرنے کی اجازت دی، اب تو مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام کا جواب آپ کو معلوم نے فرمایا، اے عباس تو میرے لشکر کی زینت ہو، میرے لشکر کے رمدار ہو،
نظر یمینا و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، اے آقا وہ لشکر کہاں رہا؟ پھر اس کا علمدار لشکر ہے وہی علمداری کروں گا۔ یہی وقت تھا کہ تاریخ کہتی ہے کہ خیموں سے آواز آتی ہے، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بھیا عباس کتنے بچے ہیں جو پیاس سے دم توڑ چکے، کتنے بچے مر گئے ہیں پیاس سے، مرنے جانا چاہتے ہو تو کچھ ان کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ، وسیع مصائب نہیں پڑھنا ہے۔ مشق سکینہ لی، ایک حملہ کیا، پہلے ہی حملے میں فرات پر قبضہ، سارا لشکر بھاگا عباس کے سامنے سے، فرات پر قبضہ ہو گیا۔ مشق سکینہ میں پانی بھرا، اب عباس مشق لے کر چلے، کسی کی ہمت نہیں کہ سامنے آئے، کسی کی جرأت نہیں کہ سامنے آئے۔ ہمارے ساتھ سردار لشکر ہے، اس نے تمام سرداروں کو جمع کیا، تو لشکر کے سردار سب کو جمع کیا اور کہا اگر پانی خیموں میں پہنچ گیا تو غضب ہو جائے گا، لیکن کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ عباس کے سامنے آ سکے، پانی کیسے روکا جائے؟ تو سرداروں نے کہا کہ ہم عباس کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم نے یہ بات غور کی ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے، پوری توجہ مشق کی طرف ہے کہ مشق پر کوئی تیر نہ لگ پائے، مشق پر کوئی تلوار نہ لگ پائے، مشق پر کوئی نہ لگ پائے۔ عباس کی توجہ اپنی طرف بالکل نہیں، اپنی طرف بالکل نہیں ہے، پوری توجہ مشق سکینہ کی طرف ہے۔ جب توجہ مشق کی طرف ہے تو اگر چھپ کر حملہ ہو تو شاید کامیابی مل جائے، کیونکہ کوئی سامنے سے حملہ نہیں کر سکتا۔ ایک شخص ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا، جیسے ہی آقا قریب سے گزرے پوری توجہ مشق سکینہ کی طرف سے، اس ملعون کو موقع ملا، بھرپور وار پڑا، آقا کا ایک ہاتھ کٹ گیا، اب ایک ہاتھ سے علم بھی سنبھالنا ہے، نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے، مشق سکینہ بھی ایک ہاتھ سے سنبھالنا ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے، پھر چھپ کر وار ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، ازاداروں مشق گر گئی، ازادار عالم گر گیا، نیزہ گر گیا، مگر وفادار عباس نے مشق سکینہ نہیں گرنے دی۔ حبیب ابن مسلم جو واقعات لکھنے کے لیے یزید کا جمع موجود تھا، وہ کہتا ہے برا منظر دیکھ رہا تھا، عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، مشق ہاتھوں میں دبی ہوئی، تلواروں پر تلواریں پڑ رہی ہیں، نیزوں پر نیزے پڑ رہے ہیں، تیروں سے جو چھلنی ہوا جا رہا ہے، مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے، عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اتنے جنگوں کے واقعات لکھے اور اتنی جنگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی بھی بہادر اتنا زخمی ہونے کے بعد گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا، گھوڑے پر ٹکا رہ گیا۔ ارے عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے ہیں مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے۔ ارے یہی وقت تھا پچھلے ساتھ نے آواز دی، ارے یہ عباس کی روح، عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے، عباس کی روح مشق سکینہ ہے۔ جب تک مشق سکینہ سلامت ہے عباس گھوڑے سے گرے گا نہیں۔ بلبلا کو آواز دی، تو ہی کوئی ترکیب کر۔ اس ملعون نے چلے کمان میں 3 بھار کا تیر جوڑا، مشق سکینہ کا نشانہ لیا، مشق بھی گر گئی، عباس کے سینے میں تیر ترازو ہو گیا، اب عباس سے سنبھلا نہیں گیا۔ روایت کہتی ہے ایک ملعون ایک بھاری گرد لیے جناب عباس کے سامنے آیا اور کہہ رہے عباس میں نے سنا تم بہت بہادر ہو، تم بہت شجاع ہو، میں تم پر حملہ کر رہا ہوں، اگر روک سکو تو روک لو۔ آقا نے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا، پالنے والے میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ اس ملعون نے حملہ کیا، سر پر گرد پڑا، سر شکافتہ ہوا، عباس گھوڑے سے گرے، آواز دی آقا غلام کی خبر لیجیے۔
حسین دوڑتے پہنچے عباس کو 2-3 جملے سے زیادہ وقت لے رہا ہے عباس کے سرانے پہنچے جلدی زمین پر بیٹھ گئے عباس کا سر اپنے زانو پر رکھا اور روایت کہتی جناب عباس نے کچھ نصیحتیں کی جناب عباس نے اپنی کچھ تمنا بیان کی وہ بیان نہیں کرنا تفصیل ہو جائے گی اتنا سن لیجیے کہ ساری تمنائیں جب جناب عباس بیان کر چکے تو امام حسین پوچھتے ہیں عباس تم نے اپنی تمنا بیان کر دی ساری تمنا بیان کر دی کہ آقا جو دل میں تھا کہہ دیا کہ عباس کیا تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ میرے دل میں بھی کوئی تمنا نہیں یہ عباس دنیا سے جاتے جاتے میری تمنا پوری کر دو عباس نے طلب کہا تھا لیکن غلام کی روح نکلنے والی ہو جس غلام کا دم نکلنے والا ہو وہ آقا کی کون سی تمنا پوری کر سکتا ہے نہیں عباس میری ایک تمنا پوری کرتے جاؤ کہ آقا کون سی تمنا کہ ایک بار بھائی بس ایک بار بھائی کہہ دو یہ میرے دل کی تمنا ہے عباس رونے لگے یہ آقا ماں کہنا کہہ چکی ہے یہ عباس اگر بھائی کہا تو دودھ نہ بخشوں دودھ نہ بخشوں گی یہ آقا اگر میری ماں یہاں موجود ہوتی تو میں اس سے اجازت لے لیتا کہا اپنی ماں سے اجازت چاہتے ہو کہا آقا اگر ماں ہوتی یہاں تو اجازت لے لیتا کہا عباس سامنے دیکھو اب جناب عباس نے دیکھا سامنے ستارے پڑتے ہٹے کہ کیا نظر آ رہا ہے کہ آقا مدینہ نظر آ رہا ہے یہ عباس اور غور سے دیکھو آپ کیا دیکھ رہے ہو آپ کیا دیکھ رہے ہو کہ آقا بہن میں بڑی ہاشم نظر آ رہا ہے بہن میں بڑی ہاشم نظر آ رہا ہے یہ عباس اور غور سے دیکھو آپ کیا نظر آ رہا ہے کہ آقا جنت البقیع کا قبرستان ہے شہزادی فاطمہ زہرا کی قبر پر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی اپنے قبر پر جھاڑو دے رہی ہے اے عباس یہ تمہاری ماں پل بنی ہے عباس اجازت لے لو عباس نے پکارا اے اماں پل بنی نے گھبرا کر قبر سے سر اٹھایا اے عباس کے مدینے آ گئے ارے کیا آقا نے ساتھ چھوڑ دیا کہ میری بات بھول گئے کہ نہیں اماں نہیں میرا دم نکلنے والا ہے میری روح پرواز کرنے والی ہے آقا کے دارے پر میرا سر ہے آقا کی فرمائش ہے ایک مرتبہ بھائی کہہ دو اے اماں اجازت دے دیجئے آواز آئی عمر بنی کی اے اماں اجازت تو ہے مگر ایک شرط کے ساتھ وہ شرط یہ اس کے بعد زندہ نہ رکھنا اللہ تعالی سے کربلا گواہ ہے ادھر عباس کی نماز سے بھائی نکلا ادھر جسم سے روح پرواز کر گئی حسین نے لوہا پڑھا میرے عباس تمہارے پڑھنے سے میری قبر ڈوب چکی ہے اللہ تعالی خورشید عالم صاحب ابن جناب محمد موسیٰ صاحب کو اور جملہ محمد مناسب کا خصوصیت حاضرین مجلس ہے ثواب اور ثواب پالے والے والوں کو جاتے دعویٰ فرما جوان محمد اسلام کی خیرات سنبھالے پالے والے چند آپ لوگوں کے فیل نمبر گناہوں کو معاف فرما آمین انہوں نے کامال کی توفیق عنایت فرما ہمیں جو غریب نرش خیرات سنبھالے مقبول ہو کر قرض ادا ہو جائے جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سنبھالے آمین جو جلال کو تمنو سے تمنا پوری فرما پالے والے جہاں جاتے دوستداران نے محمد آل محمد علیہ السلام موجود ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو میں پالنے والے پرچم اسلام سب بدل رہے پرچم کفر و نفاق اور نگور ہے پالنے والے ہمیں سب دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار ہمارے عمل سے راضی نہ ہو جائے پالنے والے ہمارے آخری ماہ کے ضرور میں تعجیل ہم کو
وقت کے غلاموں وجعل ثابتنا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الا لعنة الله على القوم الظالمين. حضرات، ابھی آپ دیکھ رہے تھے مولانا قلب جواد صاحب کی تقریر. آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے اس چینل MNC انڈیا نیوز کو نیچے بنے ہوئے لال کلر کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل MNC انڈیا نیوز. شکریہ بہت بہت.